نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میت کو غسل کیسے دیں اور میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل دینا بہت ہی آسان کام ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک شرف بخشی، عزت کے ساتھ بھیجا اور اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، تو دنیا میں آپ دیکھتے ہو کوئی خان صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی پلانا صاحب ہے، تو جب وفات ہوتا ہے تو پھر میت ہو جاتا ہے۔ میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، مجھے بھی کوئی غسل دے گا، آپ کو بھی کوئی غسل دے گا۔ اللہ کسی کے پیارے کو وفات نہ کرے، مگر جانا ضروری ہے۔ اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اللہ سب کو ایمان والی زندگی دے، اللہ سب کو عافیت والی زندگی دے، مگر جب ہمارا کوئی پیارا وفات ہو جائے تو ہم خود ہی غسل دیں۔ ہمارے علاقے میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ کوئی وفات ہو جاتا ہے تو اندر کمرے میں سارے گھس جاتے ہیں، جہاں پر غسل دیتے ہیں بہت زیادہ لوگ وہاں پر گھس جاتے ہیں، اور یہ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ اس بندے کا، اس کو غسل دے رہے ہیں یا اس کا بارات جا رہا ہے۔ غسل میں میت کو غسل کیسے دے؟ بہت آسان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غسل میں کچھ ٹپس بتا رہا ہوں۔ 3 بندے کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو غسل دے رہا ہے، دوسرا بندہ جو غسل دینے والے کے ساتھ مدد کر رہا ہے، اور تیسرا بندہ اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک پردے والی جگہ میں آپ میت کو آپ نے تختے پہ لٹا دیا، ایسے لٹا دیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے ایسے ایک کپڑا ڈال دیا۔ اپنے پاس روئی بھی رکھ لے، کپڑے بھی رکھ لے، گلوز بھی رکھ لے، پانی بھی رکھ لے، پانی گرم ہو تو بہتر ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں ایسا ہی غسل ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، یعنی کہ وضو میں سب سے پہلے استنجا ہے۔ گلوز پہن لے اور میت کا استنجا کر لے۔ اس کے بعد روئی کی مدد سے منہ کو صاف کر دے، جتنا بھی وہ صاف ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے جو ہے نا ناک کو صاف کر لے، پھر اس کے جو ہے نا منہ کو دھو لے، اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو دھو لے، اس کے جو ہے نا اس کے سر کو دھو لے، سر کو دھو لے، جیسے ہم مسح وغیرہ کرتے ہیں وضو میں۔ پھر ہاتھوں کو دھو لے، پھر پاؤں کو دھو لے۔ یہ جو ہے نا وضو ہو گیا میت کا۔ اس کے جو ہے نا پردے کا خاص خیال رکھے، اس کے پردے کا خاص خیال رکھے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ پردہ ہے مرد کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا عورتیں جسم کو ننگا نہ کرے، پاؤں تک اس کے اوپر کپڑا ڈالے، یہاں سے پاؤں تک اس کے اوپر کپڑا ڈال دے۔ پھر جو ہے نا رائٹ سائیڈ پہ میت کو ایسے کر دے، رائٹ سائیڈ جو ہے نا رائٹ سائیڈ پہ پانی ڈال دے۔ ایک بندہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور میں یہ جو ہے نا یہ بات بھول گیا کہ جو بہت قریبی رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، وہ غسل دے، اور غسل کے دوران کوئی ایسی بات ہو وہ باہر نہ نکالے۔ تو
رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا ایک دفعہ پانی ڈال دیا، بیک سائڈ پہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیا، دائیں طرف پہ پانی ڈال دیا اور پیٹھ پہ، پیٹ کے اوپر بھی پانی ڈال دیا آگے پاؤں تک۔ پھر جو ہے نا 3 بار ایسا کر لیا، پھر دوسری طرف جو ہے نا پانی ڈال دیا اور پورے جسم کو صاف کر دیا۔ چہرے پہ پانی ڈالتے وقت دھیان رہے کہ اندر پانی نہ چلا جائے۔ تو اتنا آسان کام کے لیے، ہاں یہ ایک بات کہ جب یہاں سے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور گھٹن تک، تو وہ جو ہے نا اگر کپڑے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، کپڑے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا آرام سے، ایسے سخت نہیں ملنا کیونکہ سکن کا کوئی پتہ نہیں ادھر ہو جائے۔ تو اگر پانی کپڑے کے اوپر آ رہا ہے تو ایسے اس کا جو سطر ہے وہ اندیشہ ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ اگر اس کا سطر عورت کا سطر نظر آ جائے یا مرد کو مردوں کا سطر نظر آ جائے تو یہ گناہ کا کام ہے، اس سے ہم بچیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر جو خاص جگہ ہے وہ اس کے اوپر کچھ روئی وغیرہ رکھ دے، اور وہ جو ہے نا اوپر پانی ڈال دے۔ یہ دھیان رہے غسل کے اندر، یہ دھیان رہے کہ ایک بال برابر جسم سوکھا نہ رہ جائے۔ غسل کے اندر یہ دھیان رہے کہ ایک بال برابر غسل میں ایک جگہ بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میرا ایک عرض ہے، ایک التجا ہے سب ساتھیوں سے کہ اللہ، میں نے پہلے بھی یہ دعا کی اور اب بھی کر رہا ہوں، بعد میں بھی کروں گا، کہ اللہ کسی کے پیارے کو کسی سے جدا نہ کرے، مگر موت اٹل حقیقت ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو جب سب نے مرنا ہے تو جس کا پیارا وفات ہو گیا تو وہ خود ہی غسل دے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خود ہی جنازہ پڑھے۔ جنازہ بھی مشکل نہیں ہے اور غسل دینا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ اچھی زندگی دے، اور اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارے ساتھ اللہ عافیت کا معاملہ کرے۔ اس آسان، میں کوشش کروں گا کسی وقت پریکٹیکل کر کے بتاؤں، یہ آسان طریقہ غسل کا۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ اس کو استنجا کرانا تھا، سطر کا خاص خیال رکھنا تھا، اور پھر اس کا وضو پورا کرانا تھا، پھر جو ہے نا 3 دفعہ پانی ڈالنا تھا، پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنانا تھا۔ بس اتنی ساری بات تھی۔ تو میں ثواب کی نیت سے یہ کر رہا ہوں، اور سارے ساتھیوں سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اس ویڈیو میسج کو عام کرے کہ ہر بندے تک یہ پہنچ جائے، اور ہم اپنے پیاروں کی خود ہی غسل کریں۔ جزاک